وینزویلا میں آپریشن سے پہلے امریکہ نے وینزویلا کا نیول بلاکیڈ بھی کیا تھا اور اس آپریشن میں دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ نے بھی حصہ لیا تھا۔ اور پھر اس آپریشن کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے اس اہم بحری جہاز کو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے مشرق وسطیٰ بھیج دیا تھا اور ایران کے خلاف ابتدائی کارروائیوں میں یہ جہاز امریکہ کی طاقتور فوجی قوت کا حصہ تھا، مگر پھر حیران کن طور پر مارچ کے آغاز میں ہی اربوں ڈالرز مالیت کے اس جدید اور طاقتور بحری جہاز میں آگ لگنے کی رپورٹ سامنے آئی، جس کے بعد قیاس آرائیاں ہونے لگیں کہ شاید ایران کے کسی حملے میں اس جہاز میں آگ لگی ہے۔ تاہم اس کی کبھی تصدیق ہی نہیں ہوئی، بلکہ امریکی بحریہ نے اس آگ کے واقعے کو ہی ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی قیاس آرائیاں بھی ہونے لگیں کہ امریکہ نے اس جہاز میں ہونے والے نقصان کو کم ظاہر کیا ہے، مگر تقریباً 3 ماہ بعد اب یہ طیارہ بردار جہاز واپس امریکہ پہنچ گیا ہے اور اب اس جہاز کو پہنچنے والے نقصان کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں اور یہ تفصیلات خود امریکی فوجیوں نے امریکی میڈیا کو بتائی ہیں۔ اور امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق مارچ میں ایران کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لینے کے دوران جب دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار بحری جہاز پر آگ بھڑک اٹھی تو اس وقت امریکی بحریہ نے ایک مختصر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور امریکہ کا یہ طیارہ بردار جہاز اب دوبارہ مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے اور اس واقعے میں صرف 2 امریکی سیلرز کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ لیکن CNN کو حاصل ہونے والی نئی ویڈیو سے واضح ہوتا ہے کہ USS جیرالڈ آر فورڈ میں لگنے والی یہ آگ امریکی بحریہ کے بیان سے کہیں زیادہ شدید اور تباہ کن تھی۔ اربوں ڈالرز مالیت کے جنگی جہاز کے وہ بستر جن پر امریکی فوجی سوتے تھے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ بستروں کی جگہ صرف جلی ہوئی اور خراب دھات باقی ہے، جبکہ اوپر کی چھت بھی آگ سے بری طرح متاثر لگتی ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ چھت سے تاریں لٹک رہی تھیں اور بستروں کے ارد گرد زمین پر راکھ کے ڈھیر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ CNN کے مطابق اس اہم بحری جہاز پر موجود ایک امریکی سیلر نے انہیں بتایا